اور جو بھی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لے یا اس کو فوقیت دے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق یہ شخص کافر ہے۔ آپ کو میں حوالہ دیتا رہتا ہوں سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کی وضاحت کی ہے، علامت بیان کی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ بہت دور کی گمراہی میں ہے وہ لوگ، اور کافر مطلق ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع کامیاب لوگ کون ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو نوٹ کر لیں، یعنی اس کا احساس کریں کہ ہماری جو اس وقت ذہنیت ہے امت مسلمہ کی کامیابی کے بارے میں، تو وہ تو یہی ہے کہ دنیا میں کامیاب کون ہے، یعنی دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ یہاں پر تھوڑا رک کر آپ غور کریں، آپ کے لیے کامیابی کی دلیل کون سی چیز ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اصل میں ہماری ذہنیت جو ہے، امت، فرد اور امت پوری، فرد ہو یعنی میں گھر سے شروع کر لیں یا انفرادی آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، یا امت مسلمہ، کیونکہ افراد کا مجموعہ ہی قوم بنتا ہے اور قوموں کا مجموعہ ایک امت بنتی ہے۔ اور تو پہلے تو اس بات پر غور کریں، اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے تو آپ کے لیے کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہوگی، یعنی آپ کے ذہن میں، اور یہ ایک پختہ ذہنیت ہے ہماری۔ وہ کہتے ہیں نا، ہماری ذہنیت مسخ ہو گئی ہے، بالکل بگڑ گئی ہے، اور بگاڑ یہ آ گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر فوقیت دے دی ہے، اور جو بھی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لے یا اس کو فوقیت دے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق یہ شخص کافر ہے۔ آپ کو میں حوالہ دیتا رہتا ہوں سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کی وضاحت کی ہے، علامت بیان کی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ بہت دور کی گمراہی میں ہے وہ لوگ، اور کافر مطلق ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو کافر ہیں۔ تو ہماری ذہنیت جو ہے وہ کافرانہ ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دے دی ہے، پسند کر لیا ہے۔ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، اس میں زیادہ تفسیری یعنی کوئی اس کی تفصیل یا تفسیر کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے، اور ہمارے لیے کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ بس یہاں پر فل سٹاپ، ختم بات ہماری ختم بات ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو نوٹ کراؤں کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں یا تو صاحب ایمان لوگ ہیں یا منکرین حق ہیں، حق سے انکار کرنے والے ہیں، حق کا اقرار کرنے والے، حق کو ماننے والے دل و جان سے، اور حق کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ اس کے مقابلے میں جو باطل پرست ہے، دنیا پرست ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور حق سے انکار کرتا ہے،
تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام لوگ قرار دیا ہے، ظالم قرار دیا ان کو۔ دیکھیں ایک بات میں کہوں، دنیا ایک بازار ہے اور ایک مختصر عرصہ حیات ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں ہم سب۔ جس نے جو آیا ہے اس نے جانا ہے، واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ اور یہ دنیا سے آپ نے ایک سودا لینا ہے، جنت کمانی ہے، جنت خریدنا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ جو ہے وہ آپ کی ضمانت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے تقاضے تو پورے کرنے ہوں گے، آپ قیمت تو دینی ہوگی۔ جنت کی قیمت یہ ہے، اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جنت کی قیمت یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کریں، اپنے عمل سے کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ میرا کوئی اور پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات مختصر ہے، ہم سب اللہ کی مرضی کے خلاف اور رسول کے طریقے کے برخلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، غیر اہم ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات میں یعنی آج کی نشست سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا بات کروں گا، اور بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یا تو آپ حق پرست ہیں، یعنی حق کو ماننے والے ہیں، یا حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ اب حق کیا ہے؟ ماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ایک بات متفقہ ہے کہ ہم لوگ حق پرست نہیں ہیں، باطل پرست ہیں، ہم باطل کی پیروی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے، یہ ہمارے لیے انہوں نے پسند کیا ہے، اور قرآن میں ہے کہ واللہ یدعو الی الجنہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور 221 نمبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اپنے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے۔ یہ پوری آیت میں نے پڑھی نہیں، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اچھے طریقے سے وضاحت کرتا ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں، نصیحت حاصل کریں۔ تو دیکھیں حق جو ہے وہ کھلی کتاب ہے، باقی تو گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ یعنی حق کے علاوہ، حق ایک ہے، جنت کا راستہ ایک ہے، کامیابی کی ضمانت صرف کلمہ طیبہ ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، وہ ضمانت ہے۔ لیکن ہم تو دیکھیں، ہم تو جو لوگ کر رہے ہیں، جس طرف لوگ جا رہے ہیں یا جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، ہم اسی کی طرف رجحان ہے ہمارا۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 116۔ اس میں اللہ تعالیٰ، پہلے میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں مضمون بیان کروں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی اور اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم سب، اور اپنے گمان، حقائق پر ہم غور نہیں کرتے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ کسی حق سنانے والے کی بات کو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ مختصر بات ہے، باقی تو آپ دیکھ لیں جو بھی ہمارا رویہ ہے، جس سطح پہ بھی، یہ جو ہمارے میں فیس بک اور اس کی بات نہیں کر رہا،
یہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور جو بھی آپ کے وہ ہیں، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی، جو یہ پرائیویٹ چینل ہے، یہ سب دنیا کے پیچھے دنیا ہی آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق ایک چینل ایسا نہیں ہے جو حق بیان کرے آپ کو۔ حق کے تو سننے والے نہیں ہیں، وہ سودا تو یہاں بکتا نہیں ہے، سب لوگ دوزخ کے خریدار ہیں۔ یہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں، ہم سب حقیقت میں ایک غافل لوگ ہیں اور ہم نے دوزخ کا سودا کر لیا ہے۔ جب آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت کے مقابلے میں دوزخ کو پسند کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا گمان یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آپ کا یقین ہے دنیا پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو پھر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تم میں سے بعض کافر ہیں، حق کو نہیں مانتے، حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ومنکم هو الذی خلق فمنکم مؤمن، تم میں سے بعض مومن ہیں، یقین رکھتے ہیں آخرت پر، آخرت کی زندگی پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اور قرآن ساری باتیں مانتے ہیں، ایمان یقین کرنے والے ہیں۔ باقی لوگ تو کافر ہیں، انکاری ہیں۔ آج ہم بحیثیت امت مسلمہ فرد کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تو میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، تو ہمارا تو انکار ہے حق سے، ہم سب طالبان دنیا ہیں، ختم بات۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، قرآن کی آیت ہے کہ تم دنیا کا مفاد چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری آخرت کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو خیر، میں آپ کے سامنے وہ سورہ انعام کی آیت پیش کر رہا تھا، آیت نمبر 116۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم پیروی کرو گے دنیا کے لوگوں کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ آیت میں پیش کرتا ہوں، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، یعنی زمین میں جو لوگ پائے جاتے ہیں اکثریت کی، اکثر من فی الارض، اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ کیوں کہ ان یتبعون الا الظن، یہ اکثریت جو ہے وہ اپنے گمان، اپنا خیال کی پیروی کرتی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ، اور ان میں سے یہ لوگ جو ہیں اٹکل سے کام لیتے ہیں، کوئی حقیقت، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، یہی بات ہے، اسی کی میں بات کرتا ہوں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ۔ دوسری جگہ آیت ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان جو ہے آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ گمان تو گمان ہے، دیکھیں دلیل البینہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دلیل ہونی چاہیے۔ پیغمبر کی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت جو ہوتی ہے وہ دلائل کے بنا پہ ہوتی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلیل کی بنیاد پر، میں اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی منہج ہے۔ خیر، میں اس کی گمان کی بات کر رہا ہوں کہ
ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو اور لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، تو ان کا طریقہ کار کیا ہے، منہج کیا ہے، کیا خیال ہے ان کا؟ جو خیال بھی ہے وہ ایک خیال ہی ہے، بس میرے خیال میں ایسا ہوگا، میرے گمان یہ ہے، اور اٹکل، بغیر دلیل کے بات، اٹکل، انہم الا یخرصون۔ تو دیکھیں میں آپ سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہم حق، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم حق کے سامنے سر جھکا دو، حق کو مان لو، حق کو تسلیم کر لو، حق کے سامنے سر جھکا دو اور زندگی حق کے لیے گزارو۔ گمان اور خیال، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، دیکھیں ایک بات میں عام طور پہ وضاحت سے کہہ دوں، ہمارے لیے ایمان، اسلام، دین اسلام اور قرآن، اور یہ قرآن کی ہدایت، جنت، دوزخ، قبر، یہ پوچھ گچھ، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ ایک عام جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے اعمال تولے جائیں گے نہیں تولے جائیں گے، مجھے یعنی اچھا جزا ملے گا، بری جزا ملے گی، یہ سارے ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ جو کھلی ڈلی بات ہے میں کر رہا ہوں آپ کو، پوری امت مسلمہ انکاری ہے روز قیامت سے، دوبارہ زندگی سے، یہ اپنے عمل سے کہہ رہی ہے کہ اگر کامیابی ہے تو اسی دنیا کی ہے، لہٰذا پوری امت نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف۔ اب اس میں کچھ لوگ اگر حفاظ قرآن بن جاتے ہیں تو کیا فرق بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرہم الا وہم وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون، قرآن کی آیت ہے، اور کما قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو فرقہ واریت کی اپنی ایک تاریخ ہے، ایک جگہ ہے، ہر فرقہ مختلف، آپ کو تو پتہ ہے کہ مختلف فرقے بن گئے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ کہتا ہے کہ ہم وہ نجات والے ہیں، ہمارے پاس آؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ دوسرا فرقہ تو ہے، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ لوگ تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، دیکھیں میں آپ کی ذات سے مخاطب ہوں، آپ کا یقین کیا ہے؟ آخرت پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا پر؟ میں آپ سے یہ بات کروں، اگر آپ کا دنیا پر یقین ہے، اگر ہے، اور اس کی علامات اگر ہے، تو آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، آپ کی نظر میں دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہوگی، ہر معاملے میں آپ اپنے مفاد کو مد نظر رکھیں گے اور اپنے مفاد کے تحت سارے فیصلے ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے تمام جو تعلقات ہیں وہ ہمارے مفاد کی بنا ہوتے ہیں، للہیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ شادی کرتے ہیں اسلام کے طریقے کے مطابق، وہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، اگر آپ ہندو کے گھر پیدا ہوتے، بنا سوچے سمجھے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اسلام کے جو بھی برائے نام کام ہے، اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر وہ پھیرے لینے پڑتے آپ کو، اور جو بھی ان کے رسم اور وہ ہیں، تو وہاں تو نکاح کا سسٹم نہیں ہے نا، لیکن وہ بھی ایک گمان ہے ان کا، اور آپ کا بھی ایک خیال ہے، اور ہم دونوں ہندو اور مسلمانوں کا ایک ہی خیال ہے، اور وہ خیال ہے دنیا، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا کی بھی جتنی آبادی ہے، 8 ارب کہنے کو ہے، تو یہ سب دنیا دار لوگ ہیں، ان کا کوئی حقیقی مذہب دین نہیں ہے، برائے نام ہے سب۔ وہ ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا
کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، تو وہی بس مساجد میں وہ ہدایت نہیں ملے گی، مسجد میں ہدایت نہ ہو. یہاں تو تنخواہ دار امام ہے بھیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنخواہ لینا حرام ہے یا حلال ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن مسجد کا مؤذن ہے اور امام ہے، بس تنخواہ دار لوگ ہیں اور ہدایت سے خالی ہیں. امام مسجد کو خود ہدایت کا علم نہیں ہے کہ ہدایت کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت کیوں کی جاتی ہے. سب کچھ جو ہے، دیکھیں میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، جو بھی ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، یہ ہماری سنی سنائی باتیں ہیں، پڑھی پڑھائی باتیں ہیں. تو خیر میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں مسجد کے امام سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کیوں بغیر دلیل کے زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نے دنیا کو کیوں اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا ہے؟ آپ اٹکل کے مطابق کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کیوں گمراہ ہو گئے؟ آپ عوام کے پیچھے چل رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ہم، یہ بات مجھے بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سب لوگ تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں تم ان سے الگ زندگی گزارو، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے بھئی، آپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں، رہیں دنیا دار بن کے رہیں. آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو ہے نہیں. میں تو آپ کو ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ والے بن جائیں، دنیا دار نہ بنیں. اب سب دنیا دار ہیں، یہ ہمارا رواج، ہم جسے کہتے ہیں نا رواج، اور یہ سب کچھ ہم بس ایک انا پرست لوگ ہیں. ہم دین اسلام کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، اور اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ باتیں جو ہیں بڑی وضاحت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آج کی نشست میں آپ کو کامیابی کی بات کر رہا تھا، اور اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ وہ ہیں جو دنیا میں آ کے آخرت کا سودا کر لیں، اللہ سے جنت کا سودا کر لیں. اور اگر جو بھی جنت کا سودا نہ کیا اور یا سودا کر لیا اور اس کی قیمت نہ ادا کی. یہاں تو بھائی لوگ بہت سے کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بیعتیں کی بھی ہیں، ہم تو بیعت کی بھی ہیں. یہ سب برائے نام ہے، جو کچھ بھی ہے ایک نام ہے بس. وہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے. پیر صاحب کو خود نہیں پتا کہ میں کون ہوں یا میں نے کیا کہنا ہے، وہ خود دنیا دار ہے. عوام یہ جو دکانداری ایک شروع ہو گئی ہے نا، گدی نشینی اور دنیا داری، تو اس کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں. گدی نشینی کی تو یعنی وہ بات ہی یعنی مستند نہیں ہے. مستند کیا غلط ہے. بیٹا، پیر کا بیٹا اگر اہل نہ ہو تو وہ تو گدی پہ بٹھانے کے لائق نہیں ہے. لیکن پیر صاحب کو تو اپنی اولاد کی فکر پڑی بھی ہے، بچپن سے تربیت کرتے رہتے ہیں یہ پیر بنے گا اور یہ ہوگا، اور یہ غلط ہے بات. خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت یا گمراہی اور کامیابی کا معیار، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ کامیابی کا معیار ہم نے دنیا کو بنا لیا اور ہمارے لیے اہم دنیا کی کامیابی ہے. تو یہ غلط سوچ ہے، اس سوچ پہ آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ نے یہاں جنت کا نہ صرف یہ کہ اللہ سے ایک ڈیل کرنی ہے، جنت کو خریدنا ہے اللہ سے. جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے برائے فروخت رکھ دی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی
مومنوں سے سودا کر لیا ہے، ان کے مال و جان کے عوض ان کو جنت دے دی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اور پھر اس کے تقاضے ہیں، یہ الجنت جو ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے، یہ دراصل وعدہ ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری جنت کا طلبگار ہوں اور مجھے جنت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اس کے تقاضے پورے کر دو، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اللہ کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہیں۔ خلاصہ کلام میں پیش کروں، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، صرف اللہ کے حکم کے سامنے میرا سر جھکا ہوگا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، بس ختم بات۔ لیکن اگر آپ نے یہ وعدہ وفا نہ کیا تو آپ کے لیے پھر جنت میں کوئی جگہ نہیں، وعدے کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جس نے بیعت کا وعدہ پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا۔ اور ومن نکس فمن اوفا بعہدی، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے وعدہ پورا کرو، میں تم سے وعدہ پورا کروں گا۔ بندے کا اللہ سے وعدہ بندگی کا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری بندگی کروں گا، تیرے اس حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا۔ پھر باقی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کروں گا اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ وَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، جو پھر گیا وعدے سے، آج کا مسلمان وعدے سے پھر چکا ہے، یہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو سب دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بہت زیادہ ہم بے خبر لوگ ہیں، بہت زیادہ بے خبر، بالکل غافل، حقیقت سے غافل ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مدعا زندگی حقیقت میں نہیں ہے سوائے دنیا کی۔ تو یہ بات بڑی نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نقصان قرار دیا ہے ان لوگوں کو۔ ایک آیت میں پڑھ کے اجازت طلب کروں گا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اپنے عمل سے۔ ہم دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، لیکن ہم تو دنیا کے لیے، ہم نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، اللہ کی ملاقات کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ سوچیں ذرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔